ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارا ڈیزائن کا کورس چل رہا ہے۔ آج میں نے آپ کو ایلسٹریٹر پر ایک ڈیزائن بنانا سکھانا ہے۔ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جنہیں اسماء الحسنی بھی کہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے پاس کریٹنگ لوگو جو کہ کریٹ اے پروجیکٹ کے فولڈر ہے، اس کے اندر ایک فائل موجود ہے اللہ's نیم۔ اس کو ہم کھول لیتے ہیں۔ جیسے یہ فائل کھل کے ہمارے سامنے آتی ہے تو یہاں پر میں نے اسماء الحسنی سب سے پہلے ٹائپ کیے۔ اس میں نے 2 سبق بنائے۔ یہ سبق میں نے بنایا چھوٹے بچوں کے لیے جو کہ ابھی سب سے پہلے لکھنا شروع ہوتے ہیں، اور یہاں پر ابتدا میں نے کی ان بچوں کی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں سے لکھنا شروع کریں۔ یہاں پر 2 باتیں قابل غور تھی، ان کی طرف خاص توجہ کی گئی۔ ایک یہ کہ ایک بچہ جس نے ابھی کچھ لکھنا سیکھا نہیں تو آیا وہ اتنے مشکل حروف کیسے لکھے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے، یہ بچوں کے ہاتھ میں ہوگا تو گریں گے، بے ادبی ہوگی۔ تو ان دونوں چیزوں کو اس ڈیزائن میں نے مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا۔ میرے 4 سال کے بچے کو، جس کو میں نے ابھی کسی اسکول میں نہیں پڑھایا، اس کو میں نے یہ ڈیزائن دیا اور اس نے لائنوں کو آپس میں ملایا، اور مجھے اس کو زیادہ بتانا نہیں پڑا اور اس نے یہ خود سے کر لیا، معمولی سے بس تھوڑی سی ڈائریکشن دے دی۔ تو یہ بچے کے اندر صلاحیت موجود ہوتی ہے کتنا وہ کام کرے۔ دوسری بات آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام میں نے یہاں پر مکمل نہیں لکھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک بچوں کو ABC پہ لکھوانی ہے اور اس کو پہلے لائنز بتائی جاتی ہیں، وہ مکمل حرف نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نام میں مکمل حروف نہیں، جیسے القیوم ہے، یا نہیں ہے، نقطے نہیں ہے، تو یہ جب گرے گا تو اس میں بے ادبی کا اندیشہ بھی نہیں ہوگا۔ دوسری جو ابھی آپ کو ڈیزائن بتانا ہے، بچوں بڑوں مرد خواتین سب کے لیے یکساں مفید بھی ہوگا اور ہمارا ڈیزائن بھی ہو جائے گا۔ اللہ پاک کہ میں نے یہاں پہ نام لکھے، سب سے پہلے نام لکھے، اور اس مقصد کے لیے میں نے یہ جو فونٹ استعمال کیا اس فونٹ کا نام بھی آپ کو بتا دوں، جمیل نوری نستعلیق، اور اس میں فیل کو میں نے نن کر دیا، اس کی آؤٹ لائن کو لے لیا۔ تو یہ سمپل جو ہے نا ایک ٹائپنگ ہوگی۔ اس کے بعد مجھے کیا کرنا تھا، ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ان کو مکمل ڈیزائن کرتے ہوئے ایک چارٹ بنانا تھا، یا میں بڑا دیوار پر چارٹ بناتا ایک سنگل جس کے اندر سارے نام لکھے ہوتے، یا پھر میں بالکل ایسے جیسے نماز کی ٹائمنگ کے لیے ایک چھوٹا سا A4 پیپر A4 کے سائز کا چارٹ بنا ہوتا ہے، اور اس میں پورے سال کے مہینوں کا جو ہے ٹائم ٹیبل چل رہا ہوتا ہے۔ ایک مہینے کے لیے 30 دن کا وہ ٹائم ٹیبل چل رہا ہوتا ہے، مہینہ جیسے گزرتا ہے تو اگلے مہینے کا ہم ٹائم ٹیبل کا چارٹ کا وہ صفحہ سامنے کر دیتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ یہ والا کام زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا، پورٹیبل بھی ہو جائے گا، اس کو لگانا بھی سنبھالنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو میں نے سب سے پہلے ٹائپنگ کے اندر اسماء الحسنی جس کا فونٹ جمیل نوری نستعلیق ہے، اور هو اللہ الذی جس کا فونٹ یہ آپ نوٹ کر لیں، نوٹو نستعلیق اردو، انٹرنیٹ سے بآسانی یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ لاگو کیا کیونکہ اس کے اندر مختلف انداز موجود ہے، ریگولر، میڈیم، سیمی بولڈ، بولڈ وغیرہ۔ اس کے بعد میں نے اس کی فضیلت لکھی ہے، اور اگلے صفحے پہ مجھے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان کو تقسیم کرنا تھا کہ میں کتنے حصوں میں تقسیم کرتا، اور یہ میں نے اس کی ایک کورس مرتب کرنا تھا۔ تو اس پہ سوچ بچار کے بعد ایک ڈیزائن جو میرے سامنے آیا کہ میں اس کو ایک صفحے پر اللہ تعالیٰ کی 9 اسماء الحسنی ایک دن کے لیے لکھ دوں۔ تو اس لحاظ سے 11 دن میں ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی بآسانی یاد بھی کر سکتے ہیں، بچوں کو یاد بھی کرا سکتے ہیں۔ اور اس مقصد کے لیے جو مجھے فون میں نے استعمال کیا وہ کہلاتا ہے تحریر کا فون، یہ بھی انٹرنیٹ سے آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے آپ کو فوٹو شاپ پہ سیٹ اپ ڈاکومنٹ بتایا گیا کہ آپ نے مارجنز کا خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پہ مجھے
تو یہاں پہ مجھے مارجن کا خیال اس لیے نہیں رکھنا پڑا کہ مجھے پیپر پر پرنٹ کرنے تھے، اور یہ سافٹ چارٹ کے پیپر تھے جس کو میں نے A4 کی پیپرز کی سائز کے مطابق کاٹ لیا تھا۔ تو اب میں آپ کو ایک اس کا ڈیزائن کیسے بنائیے بنا کے دکھاتا ہوں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، پراپرٹیز میں جا کر ایڈٹ آرٹ بورڈ میں جا کر یہاں پر پری سیٹ کو منتخب کرنا ہے A4، اور اس کی جو ہے لے آؤٹ کو منتخب کرنا ہے، جیسے یہاں پر پورٹریٹ ہے یا لینڈسکیپ ہے، لینڈسکیپ کو منتخب کرنا ہے، اور یہاں پہ اگر آپ نے نام کوئی دینا ہے آرٹ بورڈ کو وہ نام دیجئے، اور نیو آرٹ بورڈ کے بٹن کو دباتے ہوئے ایک آرٹ بورڈ بنا دیجیے، ٹھیک ہے۔ پھر ایگزٹ کا بٹن دبائیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہم نے لکھے تھے، میں نے پہلے سارے نام اکٹھے لکھے تھے، اور لکھنے کے بعد ان ساروں کو پہلے میں نے اکٹھا لکھا تھا، ایک ایک نام لکھا تھا الگ سے، اور لکھنے کے بعد میں نے ان کو کیا کیا، الائنمنٹ کیا، 3 ناموں کو منتخب کیا، اور یہاں پر الائنمنٹ میں جا کر ورٹیکل الائن سینٹر کیا تھا، یہ تینوں ایک الائنمنٹ میں آ گئے تھے۔ دائیں بائیں کو اپنے اندازے سے میں نے کرتے ہوئے مارجن دیتے ہوئے، اب 3 نام ہے، میں نے ان کو کیا کرنا ہے، آپس میں تینوں کو منتخب کر کے کنٹرول G کی مدد سے گروپ کر لینا ہے، اور اسی کو سلیکٹ رہتے ہوئے الائن میں جاتے ہوئے الائن ٹو آرٹ بورڈ کی یہاں پر چھوٹا سا ایک تیر نظر آئے گا، یہاں پہ الائن ٹو سلیکشن کو ختم کر الائن ٹو آرٹ بورڈ کو منتخب کریں، اور سینٹر ہورزنٹل الائن سینٹر کو دبائیں، تو یہ سینٹر میں الائن ہو جائے گا۔ اسی طرح اگلے 3 ناموں کو منتخب کرتے ہوئے کنٹرول G کو دبائیں، اور الائن ٹو ہورزنٹل سینٹر دبا دیں۔ اسی طرح اس درمیان والے حصے کو ہم نے ورٹیکلی بھی الائن کر دینا ہے، اور آپ سب سے نیچے والے حصے کو الائن کرتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو ڈریگ کرتے ہوئے نیچے کی جانب لیں۔ اب مجھے یہ جو نام پرنٹ کرنے تھے، ان بچوں کو دینے تھے، بڑوں کو دینے تھے، وہ اس پہ رنگ بھریں۔ تو اس مقصد کے لیے جب ہم لکھائی کرتے ہیں نا، تو آپ کو یہ ڈبہ سے نظر آ رہا ہوگا، یہ لکھائی کا حصہ ہوتا ہے، تو ہم نے ان کو آؤٹ لائن میں جو ہے نا تقسیم کر دینا ہے۔ ڈبل کلک کرتے میں گروپ کے اندر آتا ہوں، اور اس ٹیکسٹ کو منتخب کرتا ہوں، کنٹرول شفٹ O کو دباتا ہوں، تب یہ اس کی جو ہے نا، اب میں اس کو ٹائپنگ نہیں کر سکتا، اس کی ٹائپنگ ختم ہوگی، اور اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتا، اس لیے آپ نے کاپی پہلے رکھنی ہے، تاکہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو آپ وہ ٹائپنگ والے حروف دوبارہ لے کر آ سکیں۔ یہ میرے پاس کاپی پڑی ہوئی تھی۔ اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ونڈوز میں جا کر پاتھ فائنڈر کے پینل کو کھولنا ہے، جس کی شارٹ کٹ بھی دی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو پہلا آپشن ہے یونائٹ، اس کو منتخب کرنا ہے، اس پہ کلک کر دینا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ وہ جو درمیان کے باکس تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب جب میرا یہ المالک کا نام لکھا ہوا پرنٹ آئے گا تو یہ بالکل خالی ہوگا، اور اس میں میں بآسانی بچوں کو دے کے وہ رنگ کروا سکتا ہوں۔ میں اس کو کنٹرول Z کرتا ہوں، اب سب سے آخر میں مجھے اس کی آؤٹ لائن کو بھی چیک کرنا ہے کہ آؤٹ لائن اس کی کتنی ہے، تو بہتر ہوتا ہے کہ آؤٹ لائن کو منتخب کرتے ہوئے اس کی اسٹروک پہ جاتے ہوئے ایک پوائنٹ تک اس کی آؤٹ لائن کو کر دیا جائے، تاکہ یہ جب پرنٹ ہو تو صحیح واضح نظر آئے۔ اگر بھی اس کا آؤٹ لائن کم ہوگی تو پرنٹر میں ہلکی سی وہ ڈیزائن نظر آئے گا اسکرین کے پہ، جبکہ میں صحیح نظر آ رہا ہوں، تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس طرح یہ 9 حصوں میں ہمارے تقسیم ہوں گے، اور 9 کارڈز ہمارے A4 سائز کے بن جائیں گے۔ اب آپ نے اس کو بائنڈ کر کے محفوظ کر لیں، پلاسٹک کوٹ کر لیں، اور اس کو اپنے گھر میں لگائیں برکت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام جو یاد کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ بڑا پیارا ڈیزائن تھا، میں نے کہا اس کو ڈیزائن کورس جو میرا کورس چل رہا ہے اس کا حصہ بنا دیا۔
گرافک ڈیزائن کورس سیریز میں خوش آمدید۔ گزشتہ اسباق میں نے آپ کو اسماء الحسنی کا ڈیزائن کرنا سکھایا۔ اس میں میرے پاس یہ دو طرح کا ڈیزائن ہے۔ ایک میں نے بنایا ہے بچوں کی لکھائی سے متعلق، وہ چھوٹے بچے جو ابھی لکھنا سیکھ رہے ہیں تو ان کو یہ اللہ پاک کے پیارے پیارے ناموں سے ہم لکھائی کی بہت اچھی مشق کرا سکتے ہیں، اور یہ لکھنے کے بعد ان کے لیے کوئی بھی حروف کسی بھی زبان کا لکھنا انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہو جائے گا۔ دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا تعلق ایک قرب کا ذریعہ بنے گا، ان کی تربیت بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہی ہماری بنیاد ہے قرآن و سنت، اس لیے میں نے اس چیز کو ڈیزائن کیا ہے۔ اس کے بعد اسماء الحسنی میں نے آپ کو ڈیزائن کرنے بتائے۔ یہاں پر جو فونٹ استعمال ہوا، میں تھوڑا سا جلدی سے اس کا ایک آپ کو خاکہ دے دوں کہ کیسے کیا گیا یہ میں نے ڈیزائن۔ یہاں پر یہ میں نے اللہ پاک کے نام لکھے، ان کے اوپر تدبر غور فکر کرنے کے بعد تحریر نامی فونٹ ہے، انٹرنیٹ سے مل جاتا ہے، فریلی اویلیبل ہے، اس کو میں نے اس کے اوپر لاگو کیا اور ایک آرٹ بورڈ بنایا۔ یہاں آپ ایڈٹ آرٹ بورڈ میں جائیں تو یہاں پر A4 پری سیٹ کو منتخب کرتے ہوئے لینڈسکیپ سٹائل کو منتخب کریں گے، اور یہ آرٹ بورڈ کا یہ بٹن ہوتا ہے پلس کا، نیو آرٹ بورڈ کا، جیسے آپ نام بھی دے سکتے ہیں، تو یہ اس میں شامل کر دیں گے۔ شامل کرنے کے بعد یہاں پہ لکھائی لکھی۔ اب آپ جانتے ہیں اللہ پاک کے 99 نام ہیں، 99 ناموں کو میں نے 11 حصوں میں تقسیم کیا۔ سب سے اوپر جو ہے میں نے پہلے صفحے پر ایک عنوان جس میں اسماء الحسنی کیا سبق ہے ہمارا اور ترجمہ، اور اس کے بعد اس کو یاد کرنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت بتائی ہے وہ میں نے لکھ دی۔ اس کے بعد اگلے صفحوں میں نے ہر حصے پر 9 اسماء الحسنی لکھے اور نیچے اس کی تراجم لکھنے کے لیے لائن لگا دی، اور اب ہم ان کو پرنٹ کریں گے۔ پرنٹ کرنے کے بعد یہ بچے، خواتین، مرد، سب حضرات اس کو پرنٹ کریں گے، اس پہ کلر کریں گے، اور بہت پیارا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی A4 سائز پیپر پر ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ دیکھیے کہ میں نے اس کو جو ہے سائز دے دیا، جو اس صفحے پر پورا آ جائے گا، اور سائز دینے کے بعد یہ جو آپ کو یہاں پر یہ چوکور نظر آ رہی ہے لائن، اس کو میں نے پچھلے سبق میں بتایا ہوا، اب جلدی سے بتا دوں کہ یہ ٹیکسٹ دکھائی ہوتی ہے، اس کے اوپر رائٹ کلک کریں تو کریٹ آؤٹ لائن کا ایک آپشن آئے گا۔ یہ آپ دیکھیے یہاں پر کریٹ آؤٹ لائن، اس سے یہ جو ہے نا لکھائی ہماری ایک ویکٹر آبجیکٹ میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کی شارٹ کٹ کی بھی ہے۔ یہ کرنے کے بعد جیسے میں آپ کو اس کی کاپی کر کے دوں، کنٹرول C سے کاپی کروں، اس گروپ سے باہر آؤں اور اس نام کو میں لے جا کر کنٹرول شفٹ O دباؤں، تو یہ دیکھیے اب اس کو میں ایڈٹ نہیں کر سکتا لکھائی کو، اس لیے مجھے ساری ایڈیٹنگ کے بعد آخر میں یہ کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے اوپر یہاں پہ پاتھ فائنڈر کا ایک پینل ہے، اگر وہ نہ کھولے تو ونڈوز میں جا کر آپ پاتھ فائنڈر کو کھول لیں، اس پینل کو۔ اس پینل میں جو پہلا ہمارے پاس آپشن ہے یونائٹ کا ہے، اس کے اوپر کلک کریں تو یہ ساروں کو اکٹھا کر دیتا ہے جتنے بھی یہاں پر ویکٹرز کے مختلف حصے تھے، اور وہ والی جو اسکیئر ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یا اسکیئر کو بھی رہنے دیا جائے تو اس میں ایک مختلف رنگ دے کر مختلف انداز میں بنا سکتے ہیں، یہ بھی ایک ڈیزائن ہو سکتا ہے۔ یہ کرنے کے بعد ہر پیپر پہ ہم نے ایک اور کام بھی کر لیتے، یہاں پہ لکھ لیتے سبق نمبر 1 2 3 4، ٹھیک ہے۔ تو جب ہمارا ڈیزائن تیار ہو جائے گا، یہ دیکھیں میں نے پہلا ڈیزائن تیار کر کے پرنٹ کیا تھا، اس میں بچوں نے رنگ بھرے، تو اس طرح کا پیارا سا جو ہے نا یہ رنگ کے ساتھ ہمارے اللہ تعالیٰ کے اسماء جو آ جائیں گے، اور اس کے نیچے ہم نے خود سے جو ہے نا لکھائی ترجمہ لکھا ہوا، اس لیے لکھا کہ ہمارا ہوم ورک بھی ہونا چاہیے بچوں کے لیے موبائل کے اچھا نام و بدل کے طور پر۔ اچھا اب چلتے ہیں پرنٹ کی طرف۔ تو جس صفحے کو میں نے پرنٹ کرنا ہے نا، جیسے میں نے یہاں پہ بھی کچھ پرنٹ کر لی اور آخر والے میرے پرنٹ رہ گئے، یہ آخری صفحہ پرنٹ کے لیے ہم نے پرنٹر کے اندر، پرنٹر میں دیکھے پرنٹر کو ڈیٹیکٹ کرنا، یہ ونڈوز 11 ہے، اس میں جا کر پرنٹر کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے۔ جب پرنٹر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، یہاں پر اس کے نام آ جاتا ہے اور ڈرائیور انسٹال ہوا ہوتا ہے، اور اس میں پھر کنٹرول P کے مدد سے ہم پرنٹ کی کمانڈ کو چلاتے ہیں۔ یہاں پہ پرنٹ کا پاپ اپ آتا ہے، یہاں پہ کچھ سیٹنگ ہے، جرنل کو منتخب رہنے دیں، یہاں پر بھی اس کو کسٹم سیٹنگ ہو جائیں گی، پر اس کی پری سیٹ پرنٹر ہمارا منتخب ہوا ہے،
جو پرنٹ کرے گا. کاپی ہمیں ایک چاہیے. اسی طرح آل آرٹ بورڈ کر رہے رینج کر رہے. رینج میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے, یہ جو ہے نا اس کی رینج نمبر ہے یہ اس کا نام نہیں ہے آرٹ بورڈ کا. 13 نمبر کی آرٹ بورڈ تھی -13 سے لے کے 13 تک کوئی یعنی کہ ایک صفحے کو اس سے پرنٹ کرنا ہے. تو جیسے ہی میں ٹیب کا بٹن دباتا ہوں تو یہاں پہ اگر کوئی اور ڈیزائن منتخب تھا تو اس کا تھمب نیل یہاں پر آ جائے گا. ابھی یہ پرنٹ ہونے جا رہا ہے. اور آخری سیٹنگ یہاں پہ آپ نے یہ کرنی ہے جو فٹ ٹو پیج یہاں پہ اسکیلنگ کے اندر منتخب کرنا ہے. باقی سیٹنگ کو آپ رہنے دیجیے, اس کو تبدیل نہ کیجیے. پرنٹ کا بٹن دبا دیں گے. تو یہ ہمارے پاس المانی تک کا اللہ تعالیٰ کے اسم حسنہ والا ڈیزائن پرنٹ ہو کر آ گیا. اسی طرح باقی صفحے کو پرنٹ کرنا تو کنٹرول پی کا بٹن دباتے ہیں. پچھلا میرا پرنٹ ذرا خراب ہو گیا تھا تو میں پہلے اسی کو دوبارہ پرنٹ کروں گا. 13 نمبر جو آرٹ بورڈ کو, اس کو میں پرنٹ کا بٹن دباتے پرنٹ کرتا ہوں. یہ آپ کو پرنٹر کی آواز آ رہی تھی. میرا پرنٹر اولڈ پرنٹر ہے اس لیے اتنی آواز کر رہا ہے. جیسے جو نئے پرنٹر آ رہے ہیں ان میں اتنی آواز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, یہ یہاں تک پرنٹ ہو گیا المانی تک. اب آخری صفحہ ہے تو مجھے اسی صفحے کو تبدیل کر کے اس کا الٹا رخ آپ نے کیا کرنا ہے, جہاں سے پرنٹ کرنا ہے نا کسی ایک کنارے پر پینسل سے نشان لگا لیجیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مجھے جو پرنٹ کرنا ہے تو صفحے کو کس طرف سے موڑ کے رکھنا ہے. یہ نہ وہ الٹا پرنٹ ہو جائے تو آپ کو دوبارہ وہ آپ کا صفحہ ضائع چلا جائے اور پرنٹ ضائع چلا جائے تو آپ کو دوبارہ پرنٹ کرنا پڑے. اس کا جو ہے سرا اور باٹم, ٹاپ اور باٹم, رائٹ لیفٹ, اس کے کنارے کسی ایک کنارے پہ آپ نشان لگا لیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ جب میں نے پرنٹ کے بعد دوسری طرف پرنٹ کرنا ہے تو کون سا کنارہ کس سائڈ پر تھا. اسی طرح وہ دوسری سائڈ سے بھی آپ نے کیا کرنا ہے, اس سائڈ پر وہ رکھنا ہے صفحہ. جس سائڈ کو پرنٹ کرنے جا رہے ہیں اس سائڈ پر آپ نے نشان لگانا ہے. جدھر پرنٹ نہیں ہونا ادھر نشان نہیں لگانا. اس کے مطابق دوسرا جو ہے نا سائڈ کی پرنٹ ہوگی. جیسے میں نے ابھی یہ 13 نمبر کا جو آرٹ بورڈ پرنٹ کیا تو میں نے جو آپ سمجھ لیں کہ رائٹ ٹاپ صفحے کے اس سائڈ پر نشان لگایا. اب یہ جو رائٹ ٹاپ ہے یہ رائٹ پر ہی رہے گا لیکن باٹم کی طرف چلا جائے گا اگلے پرنٹ کے لیے. رائٹ لیفٹ تبدیل نہیں ہوگا جبکہ ٹاپ باٹم جو آپس میں وہ انٹرچینج ہو جائے گا. ٹاپ ہے تو باٹم میں چلا جائے گا, باٹم ہے تو ٹاپ پہ چلا جائے گا. کنٹرول پی کو دباتا ہوں اور 14 نمبر کو منتخب کرتا ہوں 14-14. اب یہ تھمب نیل آ چکا ہے, یہ صفحہ پرنٹ ہونے لگا ہے. پرنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے, آپ کسی اور سیٹنگ کو تبدیل نہیں کرنا. یہ اس لیے آ گیا پاپ اپ کے ابھی ڈیٹیکٹ کیا ہوا کہ پیپر موجود ہے وہاں پر یا نہیں. تو میں تھوڑا سا پیپر اس کو تو ٹرے کے اندر کر دوں. اوکے کا بٹن دباؤں, یہ ایرر آ جاتے ہیں سم ٹائم. جی ابھی ہمارا صفحہ وہاں پر جا چکا ہے, پرنٹ کے لیے بھی جا چکا ہے. یہ اب ہمارا آخری صفحہ بھی پرنٹ ہو چکا ہے تو یہ صحیح پرنٹ ہوا ہے. اس سے ہمارے اسماء الحسنہ کا ایک پورا سیٹ آج مکمل ہو گیا جو کہ تقریباً 6 صفحوں پر مکمل ہوا ہے. اب آپ نے اس کی جس طرح میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ پلاسٹک کوٹنگ ہو جائے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس کی اسپائرل بائنڈنگ ہو جائے تو یہ آپ کی بہت اچھی بک بن جائے گی. اور اسے آپ دیوار کے ساتھ گھر میں اچھی جگہ پر کہیں لٹکا لیں اور روز کا آپ کا یہ سبق بن جائے گا. جیسے یہ سبق نمبر 1 ہے, سبق نمبر 2 ہے, تو آپ اس کو یاد کریں گے اور یہ ہمارا انشاءاللہ 11 دنوں کا کورس بن جائے گا. اور 11 دنوں میں آپ کو اسماء الحسنہ یاد ہو جائیں گے اور اسماء الحسنہ یاد ہو جائیں گے. ہماری
عقائد میں درستگی ہوگی، دنیا کا فائدہ ہوگا اور آخرت کا فائدہ ہوگا، اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے ہم مستحق بن جائیں گے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔